حدیث پاک سن لیجئے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله۔ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، کوئی نیکی کی ہی نہیں تھی، اتنا وہ عیاش، اتنا وہ خطا کار اور گناہ گار تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لم یعمل حسنۃ قط، ایک بھی نیکی نہیں کی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے یہ کہا اذا ماتا فحرقوہ، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، ثم اذروا نصفہ فی البر ونصفہ فی البحر، پھر جو راکھ بنے آدھی ہوا میں اڑا دینا اور آدھی پانی میں ڈال دینا۔ فواللہ، اللہ کی قسم، لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ رب العزت نے میرے اوپر قدرت پالی، قابو پا لیا، لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اللہ مجھے ایسا عذاب دے گا جہانوں میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ فلما مات فعلوا ما امرهم، گھر والوں کو جو کہا تھا انہوں نے ویسے کیا، آگ لگا دی، آدھی راکھ پانی میں اور آدھی راکھ ہوا میں اڑا دی۔ فامر اللہ البر فجمع ما فیہ، اللہ تعالی نے ہوا کو حکم دیا کہ جو اس کی راکھ کے ذرات ہیں ان کو میرے سامنے پیش کرو، وہ راکھ کے ذرات پیش ہو گئے۔ وَأَمَرَ الْبَحْرَ، پھر اللہ نے پانی کو حکم دیا، فَجَمَعَ مَا فِيهِ، جو راکھ تھی پانی نے جمع کر دی۔ ثُمَّ قَالَ، اس کو اللہ رب العزت نے زندہ کر کے فرمایا لِمَ فَعَلْتَ هَذَا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ فقال، اس نے آگے سے جواب دیا من خشیتی کا یا رب وانت عالم، اللہ تو جانتا ہے میں نے تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا۔ فغفر اللہ لہ، اللہ نے گناہ معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسا بندہ جس نے کبھی نیکی کی ہی نہیں، وہ اگر اللہ رب العزت سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دے۔ ویروا، اور یہ بھی روایت ہے، ان فی بنی اسرائیل شاب، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، عبد اللہ 20 سنۃ، 20 سال اس نے اللہ کی عبادت کی۔ ثم عصاہ 20 سنۃ، پھر کہیں انوالو ہو گیا، ملوث ہو گیا اور 20 سال اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ثم نزل فی المرأۃ، ایک دن اس نے آئینہ دیکھا، فوجد الشیب فی لحیتہ فساءہ ذلک، جب اس نے اپنی داڑھی کو سفید دیکھا تو اس کا دل اس پر بڑا اداس ہوا۔ فقال، کہنے لگا الہی اطاعتک 20 سنۃ، میں نے 20 سال آپ کی فرما برداری کی۔ ثم عصیتک 20 سنۃ، میں نے پھر 20 سال آپ کی نافرمانی کی۔ فإن رجعت الیک اتقبلنی، اگر میں آپ کی طرف اب لوٹوں توبہ کر کے تو کیا آپ مجھے قبول کر لیں گے؟ فسمع قائلا یقول، ایک آواز آئی، کہنے والے نے کہا ولا یرا شخصا، ایسا بندہ ہم نے دیکھا نہیں۔ کیسا بندہ؟ کہ احبتنا فاحببناک، جس نے ہم سے محبت کی تو ہم نے تم سے محبت کی۔ وترکتنا فترکناک، پھر تو نے ہم سے منہ موڑا ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا۔ وعصیتنا فامہلناک، وان رجعت، اور اگر اب تو رجوع کرے گا الینا قبلناک، تو ہم تجھے پھر قبول فرما لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے مرضی انسان نے گناہ کیے ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی نیت سے آ کر بیٹھ جائے،
اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں. یقول اللہ عز و جل، ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْحَ ابْنُ آدم، عجیب یہ اولاد آدم ہے کہ یذنب الذنب، اس نے کیا گناہ، ثم یستغفرنی، پھر اس نے استغفار کیا، فاغفر لہ، میں نے معاف کر دیا، ثم یذنب الذنب، پھر گناہ کیا، فیستغفرنی فاغفر لہ، استغفار کیا میں نے معاف کر دیا، لا ہوا یترک الذنب من مخافتی، نہ میرے خوف کی وجہ سے یہ گناہ کو چھوڑتا ہے، ولا ییأس من مغفرتی، نہ ہی میری مغفرت سے نہ امید ہوتا ہے. اشہدکم یا ملائکہ، ملائکہ گواہ رہنا، انی قد غفرت لہ، میں نے اس کو معاف کر دیا. گناہ بھی نہیں چھوڑتا اور نا امید بھی مجھ سے نہیں ہوتا. اللہ اکبر اللہ. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، قال وا ذنوباؤ، کہنے لگا ہائے میرے گناہ، وا ذنوباؤ، اس نے 2 دفعہ یہ کہا. فقال هذا القول مرتن او ثلاثا، 2 دفعہ کہا یا 3 دفعہ کہا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا قل، تو یہ کہہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ آپ کی رحمت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، ورحمتک ارجا عندی من عملی، اور مجھے اپنے عملوں کی بجائے تیری رحمت پہ بھروسہ زیادہ ہے. فقالہا، اس بندے نے یہ فکرہ کہا. قال اد، نبی علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ کہہ. فعادا، اس نے دوبارہ ریپیٹ کیا. ثم قال اد، تیسری دفعہ فرمایا کہ پھر اس کو کہہ. فعادا، پھر اس نے ریپیٹ کیا. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ، قد غفر اللہ لک، اللہ نے تجھے معاف کر دیا. حاکم کی روایت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ الفاظ اگر 3 دفعہ کوئی بندہ کہہ دے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی موجود اللہ گناہ معاف فرما دیتے. تو یہ عاجز ان الفاظ کو پڑھے گا اور آپ بھی ان الفاظ کو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی. چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ، جب کوئی بندہ تیرے پاس آتا ہے جو نیکوکار ہو اور پکارتا ہے ماذا تقول لہ، آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قال اقول لبیک. اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے پاس در پر آتا ہے، مجھے پکارتا ہے، میں لبیک کہتا ہوں. قال فالزاہد، پوچھا کہ اگر کوئی زاہد آئے جو دنیا سے ایک طرف ہو چکا ہو، خواہشات دنیا کو چھوڑ چکا ہو. قال اقول لبیک، اللہ نے فرمایا کہ جب ایسا زاہد میرے در پر آ کر معافی مانگتا ہے تو میں لبیک کہتا ہوں. قال فالصائم، پوچھا اگر روزے دار آئے اور آپ کو پکارے. قال اقول لبیک، فرمایا کہ میں لبیک کہتا ہوں. قال فالعاصی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اگر کوئی گناہگار آپ کے در پر آ کر آپ کو پکارے. قال، اللہ نے فرمایا اقول لبیک لبیک لبیک، میں 3 مرتبہ
اس गुनहगार बंदे को लब्बैक लब्बैक कहता। अल्लाह अकबर। और फिर इसका जवाब दिया, फरमाया कि जितने लोगों की बात तुमने पूछी, कुल्लु वाहिदिन मिन हाउलाइ यतवक्कलु अला अमलिही, ये सारे के सारे जिन नेकों का तुमने तज़किरा किया, इनको अपने आमाल पर तवक्कुल थी, उम्मीद थी कि जी मैंने नेक अमल किए हुए हैं। किसी के पास ज़ुहद था, किसी के पास सब्र था, किसी के पास रोजा था। कुल्लु वाहिदिन मिन हाउलाइ यतवक्कलु अला अमलिही वल आसी यतवक्कलु अला रहमती, और आसी के तवक्कुल मेरी रहमत पर थी। वअना ला उखय्यिब अब्दन अतकलु अलैया, मैं उस बंदे को नाउमीद नहीं करता जो मेरी रहमत पर तवक्कुल करता है। लेइन्नी कुल्तु वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बु, कि जो मुझ पर तवक्कुल, अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, अल्लाह उसको काफी हो जाता है। गुनहगार बंदे को नेकियां तो होती नहीं, बस अल्लाह की रहमत का सहारा होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। या रब्बि इन अज़मत ज़ुनूबी कसीरा फलक़द अलिमतु बिअन्न अफ़वक आज़मु इन कान ला यरजूक इल्ला मुहसिनुन फमनिल्लज़ी यरजू व यदउल मुजरिमु माली इलैका वसीलतन इल्लर रजा व जमीलु अफ़वक सुम्मा इन्नी मुस्लिमु। आज की इस रात में हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों की माफी मांगे, वो परवरदिगार माफ करके खुश हो जाएगा। हमारे पास अमाल तो है नहीं कि जो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पेश करें। अलबत्ता एक शेर इस वक्त मौजू के ज्यादा करीब है। वो क्या कि अरबी का शेर वो बाद में सुनाऊंगा, पहले फारसी के एक दो शेर वैसे सुन लीजिए। बादशाहा जुर्म मारा दरगुजार मां गुनाहगारेम तू अमुर्जगार रोद शब अंदर मासी बूदा एम गाफिलत अमरो नवाही बूदा एम बेगुना न गुज़श्त बरमन साते बाहुदूरे दिल न कर दम ताते मगफिरत दारम उम्मीदत लुत्फ तू जां के खुद फरमूद ए ला तक न तू। आपने खुद ही तो फरमाया है कि मेरी रहमत से मायूस ना होना। चुनाचे हज़रत कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह के अशार हैं, ये फारसी के। इलाही गर के दरिया ए गुनाहम, इलाही गर के दरिया ए गुनाहम तुम्ही दानी व खुद हस्तम गवाहम गुनाहे बेअदद रा बार बस्तम हजारा बार तौबा हा शिकस्तम गुनाहम मुजबे हिरमान मनशुद हिजाबे मकसदम इसियान मनशुद दिलम अज नक्श बातिल पाक फरमा बराहे खुद रा चालाक फरमा। तो जो शेर आपकी खिदमत में आज पेश करने थे, जरा सुनिए कि वो कहने वाले ने भी क्या अजीब बात कही कि अल्लाह इन्नल मुलूका इज़ा शाबत अबीदुहुम, बादशाहों के गुलाम जब गुलामी करते करते बूढ़े हो जाते हैं तो फिर बादशाह उनको गुलाम नहीं रहने देते, उनको आजाद कर देते हैं। सारी जिंदगी खिदमत की है इसने। इन्नल मुलूका इज़ा शाबत अबीदुहुम फी रिक़्क़िहिम आतकूहुम इत्का अहरारी व अंत या सय्यदी औला बिजा करमा। ऐ मेरे सरदार, तुझे ये बात ज्यादा सजती है। अगर दुनिया के बादशाह जिंदगी भर गुलामी करने वालों को वे आजाद कर देते हैं, तो ऐ परवरदिगार आलम ये बात आपको ज्यादा सजती है। हमने भी तो कलमा पढ़ते पढ़ते बालों को सफेद कर दिया। अमल जो भी थे, वहदानियत का इकरार तो किया हुआ है ना, रिसालत का इकरार तो किया हुआ है ना, कलमा तो पढ़ा हुआ है। अल्लाह, कलमा पढ़ते पढ़ते अब हमारे बाल सफेद हो गए। हम वो गुलाम हैं
جو غلامی کرتے کرتے بال سفید کر بیٹھے، اے اللہ آج کی رات فآتقنی من الناری، آپ ہمیں آگ سے آزاد فرما دیجیے۔ اور اس شعر پر فرماتے ہیں اللہم انک امرت بعتق العبید، اللہ آپ نے حکم دیا رمضان میں غلاموں کو تم آزاد کرو، ونحن عبیدک فآتقنا من النار، اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، اس رمضان کی مبارک رات میں اللہ آپ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیجیے۔ آج کی رات ہم اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگے اور پوری امت کے لیے معافی مانگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے لیے اس قدر دعائیں مانگتے تھے، 23 سال میرے آقا روتے رہے۔ کوئی ماں بچے کے لیے 23 سال نہیں روتی، کوئی باپ اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتا، کوئی انسان دوسرے کے لیے 23 سال تک نہیں روتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہی دیکھیے، 23 سال روزانہ اتنی عبادت ہوتی تھی، حتیٰ یتورمت قدماہ، قدمین مبارک کے اوپر برم آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ تسلیاں دیتے تھے، میرے حبیب اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی معافی مانگتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں میں دیکھتی تھی آپ کے مبارک آنسو زمین تک گر رہے ہوتے تھے، مصلے پہ گر رہے ہوتے تھے۔ میرے آقا نے امت کے لیے اتنی دعائیں کی، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے جبریل علیہ السلام آئے، آ کر کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عش من شئت فإنک میت، جتنا آپ چاہیں زندگی گزارے، ایک دن تو آپ کو موت آنی ہی ہے۔ اشارہ کرنا تھا، اللہ نے یاد کیا اگر آپ تیار ہیں تو اللہ ملاقات کے لیے بلاتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے جب کہا اللہ ملاقات کے لیے بلاتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل پہلے مجھے اللہ سے یہ پوچھ کے بتا میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا۔ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ فرماتے ہیں آپ کے بعد ہم آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک کہی اور اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ہے قیامت کا دن ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ممبر بھیجیں گے جس پر بیٹھ کر آپ نے جنت میں جانا ہوگا۔ جب وہ ممبر آپ کے قریب آئے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوف آئے گا، اگر میں ممبر پر بیٹھ گیا ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت پہنچا دیں، میری امت پیچھے رہ جائے گی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھنے کی بجائے اس پر ہاتھ رکھ دیں گے، اللہ ممبر آپ نے بھیجا میں نے ہاتھ رکھ دیا، یہ تو بتائیں میری امت کا پہلے کیا ہوگا، تب میں اس کے اوپر بیٹھوں گا۔ جب تک میرا آخری امت ہی نہیں جائے گا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اتنی دعائیں کرتے تھے۔ آج کی اس رات میں ہم اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگیں، پوری امت کی طرف سے بھی معافی مانگیں۔ پروردگار عالم آج کی اس رات میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہگار بندوں کی قطار میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت سارے احباب نے پیغام بھجوایا ہے کہ وہ آج کے اس مبارک وقت میں اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنا چاہتے ہیں، توبہ کے کلمات پڑھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ یہ آج اس توبہ کے کلمات پڑھائے گا۔ جہاں تک آواز جا رہی ہے، جو لوگ بیعت کی تجدید کرنا چاہیں یا نئی بیعت کرنا چاہیں وہ نیت کر لیں، جو فقط توبہ کرنا چاہیں وہ فقط توبہ کی نیت سے یہ کلمات پڑھ لیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع
احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں گے، مراقبہ کریں گے۔ تو سب حضرات اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میری
آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا، نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا، بخش دوں گا میں تجھ کو، بخش دوں گا میں تجھ کو، یہ ہے وعدہ تیرا، بخش دے گا ہمیں، بخش دے گا ہمیں، بخش دے گا ہمیں، یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔